اور دوسرے ادارے جو کووڈ-19 کے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی جان بچا رہے ہیں، سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فاٹا کی مرجر کے حوالے سے جتنی جلد بازی کی گئی تھی، وہاں کے جو مختلف ٹرائبل ایریاز تھے صوبے میں ضم کیا گیا۔ پچھلے سال ہماری جتنے بھی فاٹا کے ممبران سے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم سالانہ 100 ارب روپیہ مرج ایریاز کو دیں گے، تو اس وقت ان 3 صوبوں نے، بلوچستان، سندھ اور پنجاب نے اپنا حصہ دینے سے انکار کیا تھا۔ تو ہم نے عمران خان صاحب سے کہا کہ وہ 100 ارب روپیہ، تو اس نے کہا کہ میں ذاتی کوشش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کو دلا سکوں فاٹا مرج ایریاز کو۔ لیکن چیئرمین صاحب، اب جس صوبے میں ہم ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو کچھ دن پہلے اسد عمر سے ملے تھے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب وہ مرج ایریاز ہمارے اوپر بھی بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے جتنے بقایا جات ہیں، انہوں نے وفاق سے مطالبہ کیا کہ وہ صوبے کو دیے جائے۔ جناب چیئرمین صاحب، ابھی تک مرج ایریاز کو جو سیفران کی آخری میٹنگ میں بتایا گیا تھا، اے آئی پی پروگرام کے تحت 15 ارب ملے، جس میں سے صرف 6 ارب خرچ ہوئے ایک سال میں۔ باقی وہاں پہ ابھی تک فاٹا کے مرج ایریاز کو کوئی چیز نہیں ملی۔ میں اپنی تقریر میں وہ اہم پوائنٹس اجاگر کروں گا۔ پھر جناب اسپیکر، وہاں سے کافی عرصے سے آپریشن جاری تھا، وہاں پہ لوگ بے گھر ہو گئے، گھروں کو مسمار کیا گیا، وہاں پہ جتنی کاروباری زندگی تھی وہ مفلوج ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، وہاں پہ جتنی مارکیٹیں تھی وہ گرائے گئے۔ تو اس بار جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں، ہمیں کوئی اس بجٹ میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ وہ نقصانات کے لیے انہوں نے کیا چیز رکھی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، ایف ڈی اے میں جو وہاں پہ جو کچھ ٹیکنیکل ادارے وہاں پہ چلا رہے تھے اور سمال ڈیمز کے پروجیکٹ بھی چل رہے تھے، اب وہ جو ڈیم بن رہے تھے، جو ٹیکنیکل ادارے چل رہے تھے، ان پہ کام رکا ہوا ہے اور ان کے سٹاف کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ جو وہاں پہ سمال ڈیمز اور ٹیکنیکل اداروں کے حوالے سے جو کام جاری ہے ان کو جاری رکھا جائے اور ان کے جو سٹاف ممبران ہیں ان کو فارغ نہ کیا جائے۔ تیسری جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پچھلے 20 سالوں سے ایکس فاٹا میں جتنے پولیٹیکل ایجنٹس رہے ہیں، اگر ان پولیٹیکل ایجنٹس کا احتساب کیا جائے ان کے سامنے، کیونکہ انہوں نے جس طرح فاٹا کو بددریغ لوٹا ہے، وہاں پہ جتنے انہوں نے وہاں پہ جو کاغذی کارروائی کی ہے، عملاً کوئی چیز گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھی، تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیا جائے اور انہوں نے جو بھی لوٹا ہے اسے وہ وصول کیا جائے۔ وہاں پہ ابھی تک فاٹا میں کوئی یوٹیلیٹی سٹورز کے برانچ موجود نہیں ہے، کوئی سٹور وہاں پر ابھی تک موجود نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، پھر خصوصاً میرے حلقے میں جو میں تجاویز دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وانا ایک زرعی علاقہ ہے، آپ بھی ساتھ ہی نزدیک ہے، آپ کو بھی اچھی طرح سے چیئرمین صاحب وہاں کے زراعت کا جو سبزیاں، میوجات وہاں سے پاکستان کے دوسرے شہر میں وہاں پہ منتقل ہوتی ہے، ان پہ لایا جاتا ہے دوسرے شہروں کو، وہاں پہ کوئی زرعی ترقیاتی بینک نہیں ہے،
میری حکومت سے یہی خواہش ہوگی کہ قرضوں آسان قسطوں پہ قرضے دینے کے لیے وہاں پہ ایک زرعی ترقیاتی بینک کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جناب اسپیکر، کورونا اور ٹیڈی دل کے مسئلے میں پی ڈی ایم اے میرے صوبے میں کام کر رہا ہے، یعنی خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں۔ وہاں جو آلریڈی دوسرے صوبوں سے مسائل زیادہ ہیں، لیکن ابھی تک جو پی ڈی ایم اے ہے کوئی اس کی ایسی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے جو ٹیڈی دل کے حوالے سے یا کورونا کے حوالے سے وہاں پہ ہم یہ محسوس کر سکے کہ کوئی وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا این ڈی ایم اے کو بھی ان کے ساتھ مل کے اس مشکل میں ان کی مدد کرنی چاہیے اور وہاں پہ علاقوں کو کچھ سہولیات دینی چاہیے۔ دوسری جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ وانا ایک زرعی علاقہ ہے، وہاں پہ کھاد کی سپلائی بند ہے۔ اب جب وانا جو ایک زرعی بہت بڑا اس ملک میں زراعت کی سپلائی کر رہا ہے، وہاں پہ زرعی کا جو کھاد ہے اس کی سپلائی بند ہے، کیونکہ پہلے جب وہاں پہ آپریشن جاری تھے، وہاں پہ جو پاکستان کے بقول جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تھا، کہہ رہے تھے کہ یہ بارودی مواد میں یہ یوریا سونا کھاد جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس وقت سے ابھی تک یوریا بند ہے۔ تو میری حکومت سے یہ مطالبہ ہوگا کہ اگر یوریا کو بند کرنا ہے تو وہ باؤنڈری کی افغانستان کی باؤنڈری پہ بند کیا جائے، نہ کہ یہاں وانا کے انٹری کے حوالے سے یوریا کو بند کرنا ہو۔ تو اس یوریا جو وہاں پہ کسانوں کو کافی اور بلیک مارکیٹ میں وہاں پہ فروخت کی جا رہی ہے اور کافی قیمت اس کی وصول کی جاتی ہے۔ دوسری جو آئی ڈی پیز کے حوالے سے جو لوگ بے گھر ہوئے تھے، اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں رکھی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو مسعود درنا کے حوالے سے پھر اتمانزے میں جو نارتھ وزیرستان میں مارکیٹیں گرائی گئی تھی، اور ساتھ ہی ابھی چمن میں جو بارڈر کے حوالے سے چمن بارڈر کے حوالے سے وہاں پہ دھرنا جاری ہے، تو ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آئی ڈی پیز کے لیے جو لوگ بے گھر ہیں ابھی تک سروے نہیں ہوئی ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں ابھی تک مقیم ہے، اس کی واپسی کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا ان آئی ڈی پیز کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ رکھا جائے۔ جناب اسپیکر، کہ دوسری جو فاٹا جتنے ایریاز ہے، فاٹا جتنے باؤنڈریز ہے، ان کا زیادہ تر کاروبار کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ دار و مدار ہیں۔ ابھی کورونا کی وجہ سے تقریباً افغانستان کے جتنے بارڈرز تھے وہ سیل کیے ہوئے تھے، لیکن آج ہی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ غلام خان باؤنڈری جو نارتھ وزیرستان ہے ان کو کاروبار کے لیے کھولا گیا۔ اس طرح چمن کے حوالے سے چمن جو میں نے ذکر کیا دھرنا جاری ہے، ابھی وہ باؤنڈری بند ہے، اور ساتھ ہی انگورا ڈاکی باؤنڈری بند ہے، کیونکہ ابھی تک اس باؤنڈری کے حوالے سے کوئی ایسا ڈیٹ نہیں دیا گیا ہے کہ ہم اس علاقے کو، اس گیٹ کو یا اس باؤنڈری کو کب کھولیں گے، کیونکہ ٹیڈی دل کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے، وہاں پہ آپریشن کی وجہ سے وہاں پہ کاروبار اور روزگار کے اتنے مواقع نہیں ہیں۔ علی وزیر صاحب وائنڈ اپ پلیز۔ بس جناب اسپیکر کچھ ہی ٹائم میں لوں گا۔ دوسری جو بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام جو تھا، وہاں جو پہلے فارم تقسیم کیے ہوئے تھے وہاں فاٹا میں، خصوصاً نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں، اس فارم کی تحت ابھی تک وہ جو فارم تقسیم ہوئی ہے اس کے بعد کوئی سروس نہیں ہوئے، کیونکہ اس کے بعد آپریشن شروع ہو گئے، وہاں پہ جو سروے وغیرہ تھی یہ چیز سب بند ہو گئی ہے۔ لیکن اب جو یہ انہوں نے اس کا احساس پروگرام کے حوالے سے کوئی سروے نہیں ہے، بغیر سروے کی یہ چیز ہو رہی۔ میں کئی بار گیا ہوں اس کے پروگرام میں، نشترہ صاحبہ کے ساتھ میں 2-3 دفعہ ملا ہوں، لیکن اس سروے کے حوالے سے ہمیں کوئی مطمئن نہیں کیا جا رہا ہے کہ آخرکار یہ سروے کا جلد از جلد کام کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو جو 12,000 کے حوالے سے یا دوسرے جو منتھلی کے حوالے سے مل رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، دوسری بات جو یہ ہے کہ وہاں پہ چلغوزے کا اب سیزن آ رہا ہے، چونکہ پاکستان کو ایک بہت بڑی انکم چلغوزوں سے آ رہی ہے، تو وہ چلغوزے
کیونکہ باؤنڈری کے حوالے سے، کیونکہ پہلے پاکستان افغانستان کے جتنے چلغوزے ہوتے تھے وہ پاکستان میں آ کے یہاں پہ کسٹم وغیرہ ان کو جو ٹیکس وہ دیا جاتا تھا، لیکن بدبختی سے کچھ ایسے ایشوز بنے کہ انہوں نے کوئی ایسی سختیاں کی جو افغانستان نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کر کے افغانستان کے جتنے چلغوزے ہیں اب وہ افغانستان، اب یہاں کے جو چلغوزے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پروگرام ٹیکس اور ان پہ جو موصولات ہیں ان کو کم کر کے، تاکہ لوگوں کو ایک بار پھر اس طرف کاروبار کے حوالے سے یہاں پہ چلغوزوں میں مزید بہتری کے حوالے سے ان کو یہاں پہ مطلب پاکستان کی انکم میں اضافہ کیا جائے۔ دوسری بات جو ہیلتھ کے حوالے سے ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے، انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پہ کتنی سیکٹر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں یہ پیدا ہوں گے، نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ابھی جو فاٹا مرج ہو رہا تھا صوبے میں تو اس وقت ہمیں کہا تھا کہ 20,000 نوکریاں پولیس کے لیے یہاں پہ موجود ہوں گی، لیکن وہ پولیس کی کیا ہے، جو ہماری خود خاصیدار وغیرہ تھی ان کو بھی کم کر کے پولیس میں بھرتی نہیں کیے گئے۔ تو جناب اسپیکر، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہاں پہ نوکریاں اور ساتھ ہی کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اور 3G 4G کے حوالے سے میرے دوسرے بہت سے ساتھیوں نے یہاں پہ مطالبہ کیا گیا، کیونکہ فاٹا کی اور بلوچستان کے اور سندھ کے دیہی علاقے بہت سے گلگت بلتستان چترال میں 3G 4G کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ وہاں پہ ہمارے ہاں تو سگنل بھی بہت مشکل سے آ رہے ہیں، 3G اور 4G کی تو بڑی ہی بات ہے۔ تو جناب اسپیکر، میرا یہ ہے کہ گزارش ہے حکومت سے کہ وہ 3G اور 4G کے حوالے سے اس پہ وہ عمل درآمد کیا جائے، اور ساتھ ہی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اسٹیل کے ملازمین کو، نوکروں کو جو وہاں پہ مزدور ہیں ان کو بے روزگار نہ کیا جائے، اسٹیل مل کی نیلامی نہ کیا جائے، 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ یہی 18ویں ترمیم ہے جس میں صوبوں کو اپنے حقوق حاصل ہے۔ آخر میں جو میں جناب اسپیکر اس حوالے سے یہاں پہ ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں بہت بدریغ کاٹا گیا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس حکومت سے کہ جو وزیرستان سے لے کر چترال کے تک جو آپریشن کے نام پہ وہ قیمتی درخت اور جنگلات کاٹے گئے ان پہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ اور آخری بات ہے جناب اسپیکر، آخری بات یہ ہے کہ ساؤتھ وزیرستان جب سے انگریز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے ساؤتھ وزیرستان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ٹھانگ بنایا ہوا ہے۔ ابھی جب جو فاٹا کے ایکس فاٹا کے جتنے ایجنسیز تھے جب ان کو صوبے میں ضم کیا گیا تو وہ ضلع میں ہو گئے۔ ایک منٹ تو وہاں کے جتنے بھی سب ڈیویژن ہے، سب ڈیویژن لدا ہو گیا ساؤتھ میں، سب ڈیویژن سرویکے ہو گیا، سب ڈیویژن وانا، وہاں پہ جتنے اس حوالے سے ان دفتروں کو فوراً وہاں ساؤتھ وزیرستان میں شفٹ کیا جائے، اور جتنے سب ڈیویژن کے حوالے سے ادارے ہیں جو ان کے آفیسر ہیں ان کو وہاں پہ فوراً جوڈیشلی کے حوالے سے CNW اور جتنے ادارے ہیں جو سول انتظامیہ وغیرہ ان کو شفٹ کیا جائے۔ شکریہ، مہربانی۔ جی علی وزیر صاحب، میں منسٹر فار اسٹیٹ پارلیمنٹ افیئرس کو یہ کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ نے 2-3 تجاویز دی ہیں ZTBL کے حوالے سے، یوریا کے حوالے سے اور چلغوزہ کے حوالے سے، آپ ان کے ساتھ